السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے 4 اعمال جن کا بے اجر حساب، 4 کام جن کا اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے کہ 4 اعمال کون سے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی، 4 اعمال یا 4 کام جن کا اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں کہ کتنا ہے، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں بتائی، اور ان 4 کاموں کا بدلہ اللہ نے خود دینا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں کہ کتنا دینا ہے۔ یہ تو میرا مالک ہی جانتا ہے، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے کہ اس کا اجر میں نے کتنا دینا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے انسان کے لیے، ایک چھپا کر چیز رکھی ہوئی ہے۔ کچھ کی تو نا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اچھا آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، آپ یہ کلمہ پڑھیں گے تو اس کا اتنا اجر ہے، سمندر جتنے گناہ ہیں تو وہ معاف کر دے، درود شریف پڑھیں گے تو یہ ہے، گناہ مٹا دیے جائیں گے، نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہوا، چھپا کے رکھا ہوا، ایک راز میں رکھا ہوا، بندے کے لیے ایک سرپرائز ہوگا۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اعمال کون سے ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب اجر دیں گے۔ تو سب سے پہلا جو اس میں کام ہے وہ کیا ہے؟ روزہ، الصوم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا، سبحان اللہ۔ اور دوسرا کام جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتا ہے اسے بھی بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ جو صبر کرتا ہے اس کو بھی، کیونکہ صبر کا جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے، یہ کہنا بولنا بہت ہی آسان ہے، لیکن جس انسان کے اوپر وہ مشکل گزر رہی ہوتی ہے تو کیا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اور صبر کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ خود کو نیگیٹو رویوں سے، نیگیٹو باتوں سے روکنا اور سیلف کنٹرول اس میں آتا ہے، سب سے مشکل کام ہے، لیکن اس کا اجر بھی اللہ نے بے حساب رکھا اور چھپا کر رکھا ہوا ہے، صبر کرنا۔ آپ اگر کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو کیسے دیں گے؟ اس کو گن کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو چیک بھی دینا ہو تو اس کے اوپر اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے، اور دیکھیں کسی کو اگر کہہ دیا جائے کہ یہ لو اور خود ہی لکھ لو، جو بھی لکھنا ہے، جتنا بھی لینا ہے خود کریں، اور ایک کے اوپر کیا ہے، آپ خود لکھ کے دے رہے ہیں اس کو۔ اس میں اور اس میں فرق ہے جی بہت، کس چیز کا؟ بغیر حساب، بغیر حساب۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو عمل ہے، کوئی اس میں لمیٹیشنز نہیں ہے، اس کے حساب کی، اس کے انعامات کی، اس کے اجر کی۔ وہ تیسرا عمل کون سا ہے کہ جب انسان سچا ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دینے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ نے اتنا اجر دینا ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دیتا ہے اور جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اپنے اوپر رکھا ہے، اس کا اجر بتایا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ حق پہ ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اپنی وہ اصلاح کرتا ہے۔ اس میں چوتھا جو عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بے حساب اجر دینا ہے، جس کو ہم پسند نہیں کرتے، وہ کون سا عمل ہے؟ جب کوئی آپ کو گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے، تو ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں، مجھے گالی کیوں دی ہے، اور آپ کے بارے میں کوئی برا کہہ دے اور پھر ہمیں غصہ آتا ہے، ہم غصہ کرتے ہیں، تو کیا ہے، اس نے یہ مجھے کیوں کہا۔ یہ تو وہ عمل ہے جس کو اگر ہم نے برداشت کر لیا، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی تنقید، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پریشانی تو اس کو ہونی چاہیے جس کے اندر 3 صفات نہیں ہیں، یا اس نے پہلا، اس میں کیا ہے، پہلی چیز اس میں یہ آتی ہے کہ اس کا کوئی جرم ہے، یا اس کو دین کی سمجھ نہیں، یا یہ کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس پریشانی کو چھوڑ کر اللہ پر توکل کرنے سے اور برداشت کرنے سے مجھے کتنا اجر ملے گا، سبحان اللہ۔ تو جو دیکھیں، ایک ہوتا ہے لیڈرز لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے۔ لیڈرشپ اس وقت تک انسان کو ملتی ہی نہیں جب تک لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی جائے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ سچی بات بھی ہو تو اس کی بھی پرواہ نہ کی جائے، اور کوئی غلط بات کرے، کہہ دے تو اس کے بارے میں برداشت کریں، ٹالریٹ کریں۔
دیکھیں پھر سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے قسم کھائی ہے قلم کی اور قسم اٹھائی ہے اس قلم سے جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں قرآن کے، اپنے کلام کی۔ ساتھ کیا فرمایا کہ ساری دنیا تمہیں دیوانہ کہے، مجنون کہے، میرے محبوب جب میں کہہ رہا ہوں کہ تم دیوانے نہیں تو پریشانی کی بات کیا ہے؟ اور یہ جو تانے آپ کو ملتے ہیں اور آپ پھر بھی مسکراتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو انلمیٹڈ اجر عطا کیا جائے گا۔ کس کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور اللہ رب العزت یہ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ اپنے محبوب کو، کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے تھے، انہیں بھی تانے دیتے تھے، تنقید کرتے تھے باتیں، لیکن اللہ خود تسلی دے رہے ہیں کہ اس کا اجر میرے پاس بغیر حساب کے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔